ارے نجمہ، کہاں ہو تم؟ جلدی سے آؤ۔ میں اس وقت اوپر والے پورشن کی چھت کے پنکھے صاف کر رہی تھی جب مامی کی آواز پر میں ایک دم ہڑبڑا کر رہ گئی۔ مامی کی آواز ہی اتنی پاٹدار تھی کہ ان کی پہلی پکار پر ہی میں ان کے سامنے پہنچ جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت غصے والی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر ملازموں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا کرتی۔ ان کی یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری بھی عزت تھی، میں بھی چاہتی تھی کہ مامی میرے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، کم از کم وہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹا مت کریں۔ ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہی میں ان کے کہنے کے مطابق کام کرتی تھی۔ ابھی بھی میں اسٹول پر کھڑی پنکھا صاف کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک میرے پاس شبو نے کھڑے ہو کر اسٹول کو پکڑا ہوا تھا، پھر وہ کسی کام سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نیچے اترنے لگی تو اچانک سے اسٹول لڑکھڑا گیا۔ میری خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یہ سوچ کر کہ میں اتنی اوپر سے زمین پر گروں گی تو مجھے تو بہت زیادہ چوٹیں آئیں گی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، مگر یہ کیا، میں تو فضا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نادیدہ ہستی نے تھام لیا ہو۔ میری آنکھیں ساکت سی فضا میں ہی جمی رہ گئی تھیں۔ ایک دم میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں نے خود کو اس نادیدہ ہستی کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ میرے آس پاس ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو بہت مسحور کن تھی، کسی بھی انسان کو پاگل کر دینے کی صلاحیت تھی اس خوشبو میں، اور میرے بھی حواس گم ہونے لگے۔ میں نے خود کو اس کی گرفت میں مچلتے پایا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، کون ہے یہاں پر؟ میرے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ میری بات کے جواب میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک دم سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ذہن پر ابھی بھی خوف سوار تھا۔ مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اوپر والے پورشن میں کچھ ہے۔ بچپن میں اکیلے اوپر جانے سے ڈرتی تھی۔ مامی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے مجھے ہر وقت پورے گھر میں دوڑائے رکھتی تھی۔ فالتو سامان اوپر والے پورشن کے اسٹور روم میں ہی پڑا رہتا، اور اس کے علاوہ بھی بستر، لحاف، گرم چادریں، یہ سارا سامان یہیں پر تھا۔ جب اس پورشن کی صفائی کروانی ہوتی، کوئی بھی چیز اٹھا کر نیچے لانی ہوتی تو مامی مجھے اکیلے ہی بھیجتی تھی۔ ایک دو بار میں نے مامی کے سامنے احتجاج کیا، مامی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر کچھ ہے۔ میرا یہ کہنا ہی غضب ہو گیا۔ تم بہت کام چور اور ہڈ حرام لڑکی ہو، بہت ہی زیادہ احسان فراموش ہو، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہو۔ تمہاری ماں بھی تو تمہارے جیسی ہی تھی، سب کی محبت پر لات مار کر وہ ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ خود تو وہ دونوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، مگر تمہاری صورت میں ایک مستقل مصیبت ہمارے سر پر ڈال گئے۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی۔ بچپن سے ہی میں یہ سنتی آ رہی تھی کہ میری ماں نہ تو اچھی بیٹی بن سکی اور نہ ہی اچھی بہن۔ میرے ماموں اور نانا کے منہ پر کالک مل کر وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی۔ مامی نے کہا تھا کہ موسم بدل رہا ہے، سارے لحاف دھوپ میں ڈال کر انہیں دھوپ لگواؤ۔ میں اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں خود بھی دھان پان سی تھی، میرے لیے اتنے زیادہ کام کرنا مناسب نہیں تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، گھر میں ملازم بھی موجود تھے جو کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں مامی ملازموں سے زیادہ مجھ سے کام کروانے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ اگر کبھی ماموں کی فطری محبت انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی اور وہ مامی کو اس حرکت پر انہیں ٹوکتے تو مامی کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، بچپن سے ہی سے کام کاج کرنے کی عادت پڑ جائے، نہیں تو بڑی ہو کر یہ بھی اپنی ماں کی طرح ہمارا ناک کٹوائے گی، اور جب اگلے گھر جائے گی تو وہ لوگ تو مجھے ہی کہیں گے کہ ماں تو تھی نہیں، مامی نے بھی کوئی کام نہیں سکھایا، کوئی سلیقہ نہیں ہے لڑکی میں، اور یوں ماموں خاموش ہو جاتے۔ اس دن میں چھت پر آئی تو لحاف بچھاتے ہوئے میں بری طرح سے تھک گئی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنی قسمت پر مجھے رونا آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے پاس ایک لڑکا دیکھا جو کہ میرا ہی ہم عمر تھا، لیکن میرے مقابلے میں اس کی صحت بہت اچھی تھی، رنگ بھی سرخ و سفید تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اس لڑکے کو اپنے پاس دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اگر مامی نے دیکھ لیا تو؟ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ بھی جیسے میری پریشانی کو بھانپ گیا تھا۔ ارے مجھے اپنا دوست سمجھو، مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ نہ جانے ایسا کیا تھا اس کے لہجے میں کہ میں نے اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ارے تمہارے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے۔ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے بھی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے سارے لحاف میرے ساتھ مل کر چھت پر پھیلائے تھے،
پھر کہنے لگا، اگر اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بھی میری طرح عام سے کپڑوں میں تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شاید وہ بھی کسی کے گھر میں ملازم ہے۔ کیا تم بھی کسی گھر میں رہتے ہو، کام کرتے ہو؟ میرے سوال کے جواب میں وہ مبہم سے انداز میں مسکرایا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں، میں بھی ایک ملازم ہوں، اور اگر تمہیں بھی کوئی کام کروانا ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن ناشتہ بناتے ہوئے میں نے صحن میں اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، کہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے تو نہیں آیا۔ میں جب باہر آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اب اسی گھر میں رہے گا، اسے مامی نے اس گھر میں ملازم رکھ لیا ہے۔ پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے تو موقع دیکھ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکوں۔ مجھے اس کی بات سن کر خوف آ گیا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں اس سے دور دور بھاگتی۔ اس کی نظروں کی تپش سے مجھے عجیب سا احساس ہوتا۔ مامی بھی اکثر مجھے ٹوکتی کہ تم نوجوان ملازموں کے درمیان گھری رہتی ہو، تم بھی بالکل اپنی ماں جیسی ہو، مجھے لگتا ہے کہ ایک دن تم بھی کسی ملازم کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤ گی۔ میرے ابو دراصل اسی گھر میں کام کرتے تھے، وہ مالی تھے۔ امی کو ان سے محبت ہو گئی۔ امی نے نانا نانی سے ضد کی کہ وہ ابو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر انہیں اپنے خاندانی حسب و نسب پر بڑا ناز تھا۔ وہ امی کی شادی ایک ملازم سے کیسے کر سکتے تھے؟ اور یوں پھر امی نے محبت سے گھائل ہو کر ابو کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، اور ان کے دکھ میں ماموں، نانا اور نانی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اب جب مامی مجھے کسی ملازم کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتی تو وہ مجھے اسی بات کا طعنہ دیتی۔ تبھی تو میں ان لڑکوں سے فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ اکثر گھر میں مامی کے میکے میں سے کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا۔ ان کے مائکے والے بڑے خوش خوراک تھے، کھانا بنانے میں ہی گھنٹوں بیت جاتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی مہمان آتا تو میں پریشان ہو کر رہ جاتی تھی۔ ایسے میں شکیل میری مدد کو موجود ہوتا۔ جب اسے میں کچن میں دیکھتی تو میں بری طرح سے گھبرا جاتی تھی۔ دیکھو، اگر مامی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دلچسپی سے میرے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھتا رہتا۔ تمہاری مامی اس وقت مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں، وہ اس وقت یہاں پر نہیں آئیں گی۔ جس دن سے شکیل میری زندگی میں آیا تھا، اس دن کے بعد سے میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی تھی۔ میرے ساتھ بہت ہی عجیب اور پراسرار معاملات ہونے لگے تھے۔ اکثر جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ خاص طور پر وہ مسحور کن خوشبو مجھے محسوس ہوتی تھی۔ کبھی وہ میرے بالوں کو چھو کر گزر جاتا، جب کبھی میں اپنے لمبے سیاہ گھنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ اس دن بھی میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب میں نے آئینے میں ایک ہلکا سا عکس دیکھا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے آئینے میں شکیل کا چہرہ نظر آیا ہو۔ میں بری طرح سے سٹ پٹا گئی، کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت شکیل کا میرے کمرے میں کیا کام؟ میں گھبرا کر واپس پلٹی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ آئینے میں مسلسل مجھے ایک عکس نظر آ رہا تھا، مگر وہ عکس دھندلا تھا۔ اور پھر مجھے وہ عکس نظر آنا بند ہو گیا۔ میں تو دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس دن جب مجھے کسی نادیدہ ہستی نے گرنے سے بچایا تھا تو میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اکیلے کبھی بھی اس پورشن میں نہیں جاؤں گی۔ جب میں نیچے آئی تو مامی بہت غصے میں تھی۔ کتنی دیر سے تمہیں میں آوازیں دے رہی ہوں، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی؟ کہا بھی ہے کہ یہ کام باقی ملازم کر لیں گے، تم کھانے کی تیاری کرو۔ پتہ بھی ہے تمہیں کہ مجھے کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ میرے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ یہ سارے مشکل کھانے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں کچن میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا سامان گھر میں موجود تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اگر ابھی کام شروع کر دوں اور ساتھ میں شبو کو یا کسی اور ملازمہ کو بھی ملا لوں تو مجھے اتنی دیر نہیں لگے گی۔ مگر شبو کو بھی مامی نے کسی اور ہی کام میں لگایا ہوا تھا، اور باقی گھر میں مرد ملازم تھے، انہیں بلانا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ مامی نے تو کل مجھے صاف طور پر دھمکی دی تھی کہ آئندہ اگر مجھے انہوں نے کسی مرد ملازم کے پاس دیکھ لیا تو وہ ماموں سے میری شکایت لگائیں گی۔ گو کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں مامی کو ایسا لگتا تھا کہ میں ضرور کچھ غلط کروں گی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کیسے مجھے اونگ آ گئی۔ میں اپنے ہاتھوں میں سر رکھ کر وہیں پر سو گئی تھی۔ تبھی میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مامی میرے سر پر کھڑی غصے سے چلا رہی تھی۔ تم یہاں پر بیٹھی سو رہی ہو، مہمان آئے ہوئے ہیں،
تمہیں میں نے کھانا بنانے کو کہا تھا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں سمجھ رہی تھی تم کھانا بنا چکی ہوگی، مگر تم تو سو رہی ہو۔ کیا بنا کھانے کا؟ وہ مجھ سے چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ کیا 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے؟ اب میں کیا کروں گی؟ اب تو مہمان بھی گھر پہ آ گئے ہیں، اب تو وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر سامنے شیلف پر پڑی۔ چولہے پر بھی دیگچے پڑے ہوئے تھے اور شیلف پر بھی۔ مامی نے میری نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر ایک ڈونگا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب تم کھانا بنا چکی ہو تو تم نے مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں؟ خواہ میں میرا بلڈ پریشر ہائی کرتی ہو، مجھے غصہ دلاتی ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ صرف کھانا نہیں بنانا تھا بلکہ ساتھ میں کچھ میٹھا اور سلاد بھی بنانا تھا۔ وہ تو چلی گئی، میں حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے ایک ایک سالن کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ کھانا وہ سب بن چکا تھا جو مامی نے کہا تھا۔ پھر یہ کھانا کس نے بنایا اور اتنی جلدی کیسے؟ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں جب پیچھے پلٹی تو میرے پیچھے شکیل کھڑا تھا۔ میں اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میرے چہرے پر حیا کے رنگ پھیل گئے۔ میں اس سے فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ سارا کھانا میں نے بنایا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، تم تھک چکی تھی، سو رہی تھی۔ تمہیں نیند سے اٹھانے سے بہتر میں نے یہی سمجھا کہ میں خود کھانا بنا لوں۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ ارے ایسا ویسا، میرے جیسا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور میٹھا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے میٹھا بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے فریج کی طرف دیکھا تو سامنے ہی کسٹرڈ پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنے سارے کھانے اس نے 2 گھنٹوں میں کیسے بنا لیے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ انسان تھا یا جن؟ میں بڑبڑاتی رہ گئی تھی۔ اور پھر جب روٹیاں بنانے کی باری آئی تو تب شبو بھی کچن میں آ گئی اور ہم دونوں نے مل کر باقی کا کام سمیٹا تھا۔ شبو بھی مسلسل میری تعریف کیے جا رہی تھی۔ آپ تو بہت پھرتیلی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، مہمان آپ کے کھانے کی خوب ہی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جبکہ میں اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ اسے یہ بھی نہیں بتا سکی کہ یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ شکیل نے بنایا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ شکیل بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا ہے اور الجھا ہوا لگ رہا ہے۔ ہر وقت اس کی آنکھوں میں گہری اداسی چھائی رہتی۔ میری اس کے ساتھ بے تکلفی نہیں تھی۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے جذبات تھے، مگر میں جذبات کو نام دینے سے قاصر تھی۔ نہ ہی میں اس سے اپنے دل کی کوئی بات کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ میں کسی ایسی خواہش کا اظہار کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے لیے میری انا نسوانیت مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ مگر جب اسے میں نے زیادہ پریشان دیکھا تو میں پھر رہ نہیں پائی۔ کیا بات ہے؟ تم اتنے اداس اور گمسم سے کیوں رہنے لگے ہو؟ اس نے میرے سوال پر مجھے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں میرے اداس رہنے سے فرق پڑتا ہے؟ اس کے سوال پر میں نے نظریں جھکا لیں اور پھر وہاں سے پلٹ آئی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ آج چاندنی رات تھی اور ہمیشہ مجھے چاندنی رات کا نظارہ کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلے تو میں صحن میں ٹہل کر چاندنی رات کا نظارہ کیا کرتی تھی، مگر ایک بار مامی نے مجھے وہ باتیں سنائیں کہ میں نے رات کو کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ اس وقت میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ صحن میں سفید رنگ کا لباس پہنے کوئی کھڑا ہے۔ اس کی میری طرف کمر تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، مگر اس کا لباس اتنا اجلا اور صاف ستھرا تھا کہ اس کی اندھیرے میں بھی چمک واضح ہونے لگی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ چاند سے تیز روشنی نکلنے لگی، پھر وہ روشنی سیدھا اس انسان پر پڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان اس چاند کی روشنی میں مدغم ہو گیا تھا۔ میں حیرت کے مارے منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی اور صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ میں رات والے منظر کے بارے میں سوچنے لگی اور تب مجھے یاد آیا کہ میں تو کھڑکی کے پاس گر پڑی تھی۔ تب میں بیڈ پر کیسے آئی؟ یہاں پر مجھے کون لایا؟ اور یہ چادر میرے اوپر کس نے اڑائی؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی۔ جو میں نے دیکھا تھا وہ کون تھا اور کیا تھا؟ وہ سچ تھا یا خواب؟ میری ایسی حالت تھی کہ میں خواب اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح سارے ملازم اپنی جگہ پر موجود تھے، مگر شکیل ان میں سے غائب تھا۔ میں براہ راست شکیل کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر کافی سارے دن بیت گئے۔ دوبارہ میں نے شکیل کو گھر میں نہیں دیکھا۔
ایک بار میں نے باتوں باتوں میں شبو سے ذکر کیا تو کہنے لگی کہ وہ بی بی جی سے چھٹیاں لے کر گیا ہوا ہے، اسے بہت ضروری کام تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ شبو سبزی کاٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی تو اس کی بات پر میں سوچ میں پڑ گئی۔ نہ جانے ایسا کون سا ضروری کام اسے پڑ گیا ہے، اللہ اس کے سارے مسائل کو حل کرے۔ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی، تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں اسے شاید پسند کرنے لگی ہوں، مگر نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں خود پر کسی کو بات بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ دن یوں ہی بیتتے چلے گئے تھے اور پھر ایک دن میں نے شکیل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ وہ افسردہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے کام کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سارا دن وہ 10 ملازموں کے برابر کام کرتا۔ مامی اس کے کام سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ باقی ملازموں کی طرح کام چور اور ہڈ حرام نہیں تھا۔ جس چیز کا وہ ذمہ لیتا تھا وہ اس کو پورا کرتا تھا، جبکہ باقی ملازم تو کام درمیان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ مگر اب شکیل بھی اکثر گھر سے غائب رہنے لگا۔ 2 دن تک وہ گھر سے چلا جاتا اور پھر 2 دن بعد واپس آتا۔ کبھی وہ رات کو گھر سے غائب ہو جاتا۔ مامی خود اس کے رویے سے حیران تھی۔ انہیں اگر شکیل کا کام پسند نہ ہوتا تو وہ اسے کب کا نوکری سے نکال چکی ہوتی۔ ایک دن وہ خود بھی اس سے پوچھنے لگی، مجھے بتاؤ شکیل، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تب وہ محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ آج پھر چاندنی رات تھی اور چاندنی رات میں پھر سے میں نے وہی منظر دیکھا تھا۔ آج پھر میں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں اپنے بستر پر تھی اور اب پھر سے شکیل گھر سے غائب تھا۔ اس بار وہ پورے 1 ہفتے کے بعد واپس آیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چاند کی 14ویں رات کے بعد شکیل غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ آخر اس بات کا شکیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اس دن پر غور کرنے لگی تھی جب میں نے شکیل کو پہلی بار دیکھا تھا، اور تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ پہلے دن جب میں نے اسے چھت پر دیکھا تو یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ چھت پر آیا کیسے؟ کیونکہ چھت پر آنے کا تو صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا سیڑھیوں کا راستہ۔ چھت کے ساتھ تو کوئی اور گھر ملا ہوا نہیں تھا، پھر وہ کیسے آ سکتا تھا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شکیل اب ایک پراسرار انسان نظر آنے لگا تھا۔ ہر چاندنی رات کے بعد اس کا غائب ہو جانا، اور چاندنی رات کو وہ کون تھا جو چاند کی روشنی میں مدغم ہو جاتا تھا؟ آخر اس کا راز کیا تھا؟ پورا مہینہ شکیل گھر میں نہیں آیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ آخر اس چاند کی روشنی کا کیا مقصد ہے؟ اور اس بار میں نے سوچا کہ میں باہر نکل کر دیکھوں گی کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے۔ مگر آج کی رات میں پوری رات انتظار کرتی رہی تھی۔ آج کوئی بھی ایسا پراسرار واقعہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اگلے دن پھر سے میں نے دیکھا کہ شکیل گھر میں آ گیا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اس چاند کی روشنی کا شکیل کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ شکیل ہماری طرح کا عام انسان نہیں ہے، اور جس طرح مجھے اپنے آس پاس کسی پراسرار وجود کا احساس ہوتا تھا، تو مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ اس سب میں شکیل کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، اور اس بات کا جواب تو مجھے شکیل ہی دے سکتا تھا۔ پھر ایک دن جب شکیل گھر آیا تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور نظر آنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ کہاں تھے تم، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ میرے بےتابی سے بولنے پر وہ مسکرانے لگا۔ تبھی میری نظر مامی پر پڑی جو خونخوار نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی، اور میں پھر فوراً سے کچن میں واپس چلی گئی، مگر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ مامی نہ جانے مجھے کیا کہیں گی، مگر خیریت رہی کہ مامی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور پھر دوبارہ شکیل کے ساتھ بات کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ آج گھر میں کچھ مہمانوں نے آنا تھا۔ مامی کہنے لگی کہ شبو آج کام سے چھٹی پر ہے، کوئی ملازم نہیں ہے گھر پہ، تم ایسا کرو کہ تم اوپر والے پورشن کی اکیلے ہی صفائی کر دو، اور خبردار اگر میں نے تمہیں شکیل کے یا کسی اور کے آس پاس بھی دیکھا تو۔ مجھے وہ لڑکا بہت عجیب لگتا ہے، عجیب گھورتی ہوئی آنکھیں ہیں اس کی، مجھے تو خوف ہی محسوس ہوتا ہے۔ مامی یہ بات کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر چور سی ہو کر رہ گئی۔ مجھے بھی اس بات کا گمان ہوتا تھا کہ شکیل مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ بات مامی نے بھی جان لی تھی۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی کہ مامی کہیں اس معمولی سی بات کو افسانہ نہ بنا ڈالے۔ میں نے ابھی پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا جب مجھے ایک طرف سے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں مامی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح سے چلائی جا رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے تم جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ،
میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ سارے ملازم دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مامی کے بچے بھی حیران پریشان ہراساں نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ملازموں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر سب اس میں ناکام ہوتے رہے۔ مامی کے ایک کمرے کی کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اب جب اس کھڑکی سے کمرے میں جانے کی کوشش کی گئی تو بھی کسی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ مامی بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور اب تو کمرے سے آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ سب کے چہرے پر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ان میں ایک شکیل ہی تھا جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ سارے ملازم ایک ایک کر کے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ سب لوگ ہی حیران پریشان رہ گئے۔ یہ دروازہ جو اتنے مردوں سے نہیں کھلا تھا وہ میرے ہاتھ لگانے سے کیسے کھل گیا تھا؟ میں جب اندر کمرے میں آئی تو مامی ایک کونے میں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے بازو گھٹنوں کے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھے اور وہ بری طرح سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مامی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ان کے پاس آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے انہوں نے خود کے ساتھ لپٹا لیا۔ یہاں پر وہ تھا، بہت خوفناک تھا، وہ مجھے خوفزدہ کر رہا تھا، مجھے وہ ڈرا رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مامی نہ جانے کیا اول فول بول رہی تھی۔ مامی کی بڑی بیٹی نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ ڈاکٹر گھر آیا تو اس نے مامی کو سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ کہنے لگا کہ شاید یہ خواب میں ڈر گئی ہے، کسی بات کی انہوں نے پریشانی لی ہے، جب یہ سو کر اٹھیں گی تو نارمل ہو جائیں گی۔ سبھی حیران تھے کہ مامی کو آخر کس بات کی پریشانی تھی۔ مامی جب ہوش میں آئیں تو وہ نارمل تھی، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنے لگتی تو وہ چلانے لگتی، کہتی کہ تم میرے پاس رہو، مجھ سے دور نہ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مامی جو میرے ساتھ اتنی نفرت کرتی تھی، میرے وجود کو گوارا نہیں کرتی تھی، اب ہر وقت وہ مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر رکھتی۔ شبو تو میرا مذاق اڑاتی، کہتی کہ تمہاری مامی تو تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں، چلو اچھا ہے تم ان کی بدسلوکی سے تو بچی۔ مامی کی ذرا سی نظر التفات پر میرا دل بھی پگھلنے لگا۔ یوں بھی میں بہت نرم دل تھی، کسی کو پریشانی میں دیکھتی تو میں خود بھی پریشان ہو جاتی تھی، اور اب جب مامی نے میرے ساتھ پیار سے بات کرنا شروع کی تو میرے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ کافی دن کے بعد میں مامی کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انہیں سکون کا ڈاکٹرز نے انجیکشن لگا دیا تھا، کیونکہ جب وہ ہوش میں ہوتی تو عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو انہیں نظر آتی تھی، جو انہیں تنگ کرتی اور ڈراتی تھی، جبکہ میں تو مامی کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر میں نے تو اس کمرے میں ایسا کوئی بھی پراسرار وجود محسوس نہیں کیا تھا، نہ ہی مجھے وہاں پر ایسا ویسا کچھ نظر آیا تھا۔ تبھی ان کے بچے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر میں بلا لیتے، پھر ڈاکٹر انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا کرتا، اور پھر جب وہ ہوش میں آتی تو پھر سے یہی سب شروع ہو جاتا۔ کافی دن کے بعد اس دن میں نے شکیل کو دیکھا تھا، اور جب میری اس سے نظر ملی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے شکیل مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کی اپنی جانب کھنچتی ہوئی نظریں مجھے گھائل کر گئیں۔ میرا دل بے اختیار اس کی طرف بہکنے لگا تھا، اور پھر شبوں کے ساتھ باتوں باتوں میں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ آج بھی چاندنی رات ہے۔ تب میں نے سوچا کہ آج تو میں اس رات سے پردہ ہٹا کر رہوں گی کہ شکیل کا اس چاندنی رات سے کیا تعلق ہے، اور وہ جو انسانی حولہ چاند کی روشنی میں مدغم ہو جاتا ہے وہ شکیل ہے یا کوئی اور۔ آج مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل جانے تھے۔ آج میں اپنے کمرے میں تھی کیونکہ مامی آج سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گی، اسی لیے میں اپنے پرانے مشغلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے چاندنی رات کا نظارہ کرنے لگی، مگر آج میں نے کھڑکی اتنی کھولی ہوئی تھی کہ میں صحن میں دیکھ سکتی تھی، مگر باہر سے کسی کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک انسانی ہیولا چلتا ہوا اسی مخصوص جگہ پر جا رہا ہے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آج یہی مناسب وقت تھا کہ میں اس رات سے پردہ ہٹا سکتی تھی۔ میں چھپتے چھپاتے اس کے قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے تو گویا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو بہت اجلا اور صاف ستھرا تھا۔ چاند عین اس کے اوپر چمک رہا تھا اور اس کی روشنی اب سیدھا اس وجود پر پڑ رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اب جیسے ہی وہ روشنی تیز ہوئی تو میں اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔
مگر آج میں نے سوچ لیا کہ معاملہ آر یا پار کرنا ہے۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہونے لگا تھا جیسے مامی کی طبیعت خرابی کا اسی کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور اگر میں اس راز کو جان لوں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے پکڑ لیا تھا، مگر ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ میں تو حیران پریشان ہونے لگی۔ ہو کیا رہا ہے یہ سب؟ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک عجیب و غریب جگہ پر تھی۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیل ہی تھا، اور وہ بھی حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تم یہاں؟ اس کے منہ سے ہکلاتے ہوئے آواز نکلی، اور میں حیران پریشان نظروں سے اس جنگل کو دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی تو میں اپنے گھر میں تھی اور اب یہاں پہ کیسے آ گئی؟ میرے چہرے پر چھایا خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم میرا پیچھا کر رہی تھی؟ اس کے منہ سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی، اور میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ جیسا میں سمجھ رہی تھی وہی سچ تھا۔ شکیل ایک عام انسان نہیں تھا، وہ تو شاید کوئی اور ہی مخلوق تھا، کیونکہ کسی عام انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر غائب ہونا ممکن نہیں۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھ پر اتنی دہشت طاری ہو گئی کہ میرے حواسوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ میں تیورا کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ وہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا میں سچ میں ہی اس جنگل میں تھی، شکیل کے ساتھ تھی، یا یہ محض خواب تھا؟ میں نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھا جن پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، اور یہ کیچڑ صحن میں جانے کی وجہ سے میرے جوتوں پر لگا تھا۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ شکیل ایک جن زادہ ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تبھی مجھے وہ مانوس آواز سنائی دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شکیل کھڑا تھا۔ تمہیں یقیناً معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں، تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھا، مگر میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے تو تمہارا ہمارے ساتھ اس گھر میں کیا کام؟ میں مسلسل اس سے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ تم رویا مت کرو، مجھے تمہارے رونے سے، آنسوؤں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے یہ آنسو ہی تو ہے جنہوں نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا تھا، یہاں پر رہنے پر مجبور کیا۔ اس کی بات پر میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم یہاں پر میری وجہ سے رہ رہے ہو، اور وہ کیوں؟ آنکھوں میں سوال لیے میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، تمہیں یاد ہے بچپن سے ہی تم اکیلے اوپر جانے سے ڈرتی تھی، تمہیں کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ جانتی ہو وہاں پر جس کی موجودگی کا تمہیں احساس ہوتا تھا وہ کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ بات بھلا میں کیسے جان سکتی ہوں؟ وہ میں تھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ہی یہاں پر آ کر رہ رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے تم سے پوشیدہ تھا، تمہارے اوپر میں نے اپنا آپ عیاں نہیں کیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں اپنی نظر سے دیکھتا ہوں، تم بھی اسی طرح مجھے دیکھو، تمہارے دل میں میرے لیے جذبات ہوں۔ تبھی پھر میں مجسم ہو کر تمہارے سامنے آ گیا، اور پھر تمہارے سامنے اس گھر میں ملازم کی حیثیت سے رہنے لگا۔ لیکن اگر تمہیں سچ بتاؤں تو میں جنات کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میرے پاس کئی ملازم جنات ہیں جو میرا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر میں یہاں پر ملازم بن کر رہ رہا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ اور ہر چاندنی رات کو مجھے اپنے گھر واپس جانا پڑتا ہے۔ اپنی دنیا میں جانے کے لیے مجھے چاند کی روشنی کی مدد لینی پڑتی ہے۔ میں نہیں یہ جانتا کہ کب تم نے مجھے میری دنیا میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہارے سامنے یہاں سے روپوش ہونے کی غلطی نہ کرتا۔ میں تم پر ابھی اپنا آپ آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ شادی کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے بعد ہی تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں دراصل کون ہوں۔ اس کی بات پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شادی؟ اور تمہارے ساتھ؟ تم ایک جن ہو، میں ایک انسان ہوں، میری تمہارے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی میں مامی کی ساری باتوں کو سچ ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ میں بری طرح سے رو پڑی تھی۔ وہ افسردگی سے مجھے دیکھتا رہا۔ جانتا ہوں تمہارے لیے اپنی عزت سب سے بڑھ کر ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تمہیں اپنی ماں کی وجہ سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے،
جبکہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تبھی تمہاری مامی کو سزا دینے کے لیے ہی میں نے یہ کھیل رچایا، اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ سب اسے پاگل سمجھنے لگے۔ شکیل کی بات پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مامی پاگل نہیں ہے، انہیں سچ میں ہی کچھ نظر آتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ تم انہیں خوفزدہ کر رہے ہو، انہیں ڈرا دھمکا رہے ہو۔ آخر اس میں تمہارا کیا مفاد ہے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو شکیل؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بے بسی سے رو پڑی تھی۔ بے شک مامی کا رویہ میرے ساتھ خراب تھا، مگر انہیں یوں بے بس دیکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان کے اپنے بچوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، میں ہی تھی جو ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے آس پاس رہتی تھی، اور اب جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی یہ تکلیف شکیل کی دین ہے تو مجھے شکیل پر غصہ آنے لگا۔ تم بھول گئی ہو کہ اس عورت نے تمہاری زندگی کو مشکل بنا رکھا تھا، کتنا تمہیں رنج دیتی رہی، تکلیف پہنچاتی رہی، تم اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ تم آج کے بعد مامی کو بالکل بھی خوفزدہ نہیں کرو گے، انہیں تنگ نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، مگر میں ایک شرط پر تمہاری مامی کو تنگ نہیں کروں گا، اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ تم یہ بھول جاؤ کہ میں ایک جن زادہ ہوں، اس سب سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مگر میں ڈر گئی تھی، یہ سوچ کر ہی کہ میں جنات کے درمیان رہوں۔ ایسا ممکن نہیں، ساری زندگی میں نے بہت مشکل سے گزاری تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری باقی کی زندگی نارمل لوگوں کی طرح گزرے۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جو مجھے خوش رکھے، اور ایک جن کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب تھا کہ آنے والی زندگی کو بھی مشکلات میں ڈالنا۔ میں جانتی تھی کہ انسان اور جن کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ غیر فطری کام ہو بھی جائے تو بھی انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا، اور میں اپنی ساری زندگی کو تجربات کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی۔ میں نے شکیل سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ میں اپنی دنیا میں اپنے لوگوں میں ہی جینا چاہتی ہوں، اپنے جیسے ہی کسی نارمل انسان کے ساتھ شادی کر کے زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ گو کہ میرے دل میں بھی شکیل کے لیے جذبات ہیں، مگر میں نے ان سارے جذبات کو سلا دیا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنے دل کے بجائے دماغ کی سنوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا تھا کہ تم کبھی بھی شادی سے انکار نہیں کرو گی، تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ میرا سر مسلسل نہ میں ہل رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں اس دنیا میں تمہارے لیے ہی تو رہ رہا تھا، تمہارے لیے ہی اس گھر میں میں نے اپنا اتنا وقت گزارا، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آ گیا۔ میں پھر بھی تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ اور میں اس کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے دور ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلا جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھ سے مایوس ہو کر اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ کون جانے وہ دوبارہ کبھی یہاں آتا، کون جانے اس سے کبھی ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہاں سے چلا گیا تھا بغیر کچھ بتائے اور بغیر مجھ سے دوبارہ بات کیے۔ وہ جان گیا تھا کہ مجھ پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کرنے والی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اسے نہیں پکاروں گی، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مامی کا رویہ تو میرے ساتھ یکسر تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بیماری کے دنوں میں ان کی اپنی اولاد نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جبکہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ ان کی بدسلوکی کے جواب میں نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی، جبکہ اب تو وہ میری محتاج تھی۔ میں چاہتی تو ان کے ساتھ برا سلوک کر سکتی تھی، اپنا انتقام لے سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، اور میری اسی نیک دلی نے ان کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا کر دی تھی۔ وہ میری شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے مامی کو صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں نے ان کے بچوں کی بے حسی دیکھ لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساری زندگی انہی بے حس لوگوں میں گزرے۔ ان دنوں ماموں کی ایک جاننے والی فیملی سے ایک رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے گھر کی تقریب میں مجھے دیکھا اور میرا سادہ روپ انہیں پسند آ گیا۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ماموں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ مامی افسردہ تھی، کہنے لگی کہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو، مگر شاید تم اس برے رویے کو بھول نہیں پائی جو میں نے تمہارے ساتھ روا رکھا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، کہ میں نے انہیں کبھی نہیں جتایا تھا، مگر شاید میرے دل میں یہی بات تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دن
وہ سال میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر میں آ کر رہنے لگی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے جا رہے تھے، اور اس سب کے دوران شکیل کا نام میرے دل و دماغ میں جیسے چپک کر رہ گیا۔ میں اس تمام عرصے کے دوران اسے ایک بار بھی بھول نہیں پائی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی اسے میری ضرورت ہو تو میں اسے پکاروں، وہ میری مدد کے لیے آ جائے گا، مگر میں نے اسے کبھی نہیں پکارا تھا، نہ ہی کبھی میں نے اس بات کو آزمایا تھا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ مامی کے گھر آ رہی تھی۔ ہم رات کے وقت سفر کر رہے تھے۔ مجھے رات کے وقت سفر کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا بھی کہ تم گھر پہ رک جاؤ، ہم صبح چلیں گے، مگر میں نے ضد کی کہ میں آج ہی جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ماموں نے مجھے بتایا تھا کہ مامی مجھے بہت یاد کر رہی ہیں۔ کافی وقت بیت گیا تھا، میں ان سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، اسی لیے میں بھی ضد پر آ گئی تھی۔ جیسے ہی ہماری گاڑی سنسان راستے پر پہنچی تو اچانک سے گاڑی کو چاروں طرف سے انجان لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ انہوں نے ہمیں گاڑی سے نیچے اترنے کو کہا۔ ہم دونوں نیچے آئے تو ڈاکو ہم سے پیسے چھین کر گاڑی لے کر جانے لگے۔ میرے شوہر نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر کی یہ غلطی ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ ڈاکوؤں نے انہیں بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر سہم گئی تھی، ڈر گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ مجھے اپنے شوہر کی جان کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی بھی پرواہ تھی، کیونکہ وہ سب مجھے عجیب نظروں سے گھورے جا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد کرے، مجھے بچائے۔ تبھی میرے دماغ میں شکیل کی بات گونجی کہ تم جب بھی مجھے اپنی مدد کے لیے پکارو گی مجھے ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گی۔ اور میں نے آج اس کی محبت کو، اس کی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں شکیل کو اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، اور اگلا لمحہ نہایت ہی حیران کن تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ سب ڈاکو زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں بری طرح سے مار رہا ہو۔ وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے، مگر اس نادیدہ ہستی سے مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سارے ڈاکو زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ میرا شوہر بھی حیران پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حیران تو میں بھی تھی، یہ سوچ کر کہ شکیل نے تو اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، وہ تو واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا، اور آج میں نے اس کی محبت کو آزمایا تو اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلدی سے پولیس کو کال کر دی۔ انہوں نے جلدی سے انہیں اس لوکیشن پر پہنچنے کو کہا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور میں آیت الکرسی کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے گاڑی کے شیشے کے باہر شکیل کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں حسرت لیے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک بار میرے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کیا تھا اگر میں شکیل کے ساتھ شادی کر لیتی، مگر پھر اگلے لمحے میں نے سوچ کو جھٹک دیا تھا۔ بھلا انسان ایک جن کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اگلے ہی لمحے شکیل وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پولیس وہاں پر آ گئی تھی اور ڈاکوؤں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میری زندگی میں 2 سے 3 بار ایسے واقعات ہوئے تھے جب مجھے شکیل کی مدد کی ضرورت تھی، اور میں نے جب اسے پکارا تو اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، بلکہ اگلے ہی لمحے وہ میری مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ مگر میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میرے سامنے نہیں آتا تھا۔ شاید یہ اس کی ناراضگی جتانے کا اپنا انداز تھا۔ وہ دل ہی دل میں مجھ سے خفا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ اپنی جگہ پر وہ بھی ٹھیک تھا اور اپنی جگہ پر میں بھی درست تھی، اور آج مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ آج شکیل خود میرے اس فیصلے کو سراہ رہا تھا۔ اس کے قبیلے کے ایک جن نے ایک آدم زادی سے شادی کر لی تھی، مگر اس کے بعد ان کے قبیلے میں وہ تباہیاں پھیلیں کہ ان سب کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔